اسی طرح سے 2018 کی جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اسمبلیز میں زیادہ خواتین رہیں، اس میں نہ صرف نیشنل اسمبلی میں زیادہ خواتین تھی، 22% تھی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس کا ایک تاثر، مثبت تاثر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور بلوچستان اسمبلی میں 17% خواتین کا ہونا بہت بڑی بات تھی. کے پی کی اسمبلی میں 17%، سندھ اسمبلی میں 17%، اور پنجاب کی اسمبلی چونکہ تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر 20% خواتین جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا حصہ بنی. تو اس لحاظ سے ہمیں عورتوں کا سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی حکومتوں کا حصہ بننا اور اسمبلیز میں بیٹھنا، یہ عمل جو ہے وہ 2008 سے 13 تک کی اسمبلی میں ہمیں کافی نمایاں نظر آتا ہے. اچھا، اب ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا حصہ بننا، سیاسی عمل کا حصہ بننا، میرے نزدیک تو یہ انسانی شعور کی ایک اعلیٰ درجے کی نشانی ہوتا ہے. ہم انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں بہت مصروف رہتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں، کہیں انجمن کا حصہ بن گئے، کسی سوسائٹی کا حصہ بن گئے. یہ سب سیاسی عمل کے اور یونینز، ٹریڈ یونینز، یہ سب سیاسی عمل کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن جب بات آتی ہے نا ووٹ کے ذریعے آپ عوام میں جائیں، وہاں سے اپنا ووٹ حاصل کریں، اپنے موقف کی تائید لے کر آئیں، اپنے جو سیاسی آپ کا کردار ہے، سیاسی پروفائل ہے، اس کی انڈورسمنٹ لے کر کے آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر جا کر بیٹھیں جہاں آپ نے اسی عوام کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، آپ نے ان کے لیے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ میرے نزدیک تو بہت بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جہاں عورتوں کی کردار کو دیکھیں، گھر ہے، وہ کہیں نوکری کر رہی ہیں، ملازمت کر رہی ہیں، تو عمومی طور پر ان کے کردار کو اس لحاظ سے پسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ بہت محنت کے ساتھ اس ذمہ داری کو لے کے چلتی ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اس کو نبھاتی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. تو میں آپ سے بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلیوں میں عورتیں کس طرح کا کردار ادا کر رہی ہیں، کس طرح کی قوانین سازی پر محنت کر کے لے کر آتی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اندر کیا جمہوری تقاضوں پہ عمل کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنی سیاسی جماعتوں اور سیاسی جو ان کے انتظامی ڈھانچے ہیں، جیسے کہ ایگزیکٹو کمیٹیاں ہوتی ہیں، کور کمیٹیز ہوتی ہیں، جہاں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، منشور بن رہے ہوتے ہیں، قوانین کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، عوام سے رابطہ رکھنا ہے، ووٹ کیسے لینا ہے، کون سی سیٹ سے کہاں سے کس کو کھڑا کرنا ہے. یہ بہت وہ معاملات ہیں جن کے اوپر سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک پروفائل بھی ہوتا ہے اور ان کی اپنی ایک ڈپینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو فلرش کرنا ہے. تو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کو ان سیاسی جماعتوں کی کور کمیٹیز میں کتنا حصہ ملتا ہے، کتنی پوزیشنز پہ وہ آتی ہیں اور اپنا کردار نبھانے کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے. تو جناب آپ کے ساتھ یہ ذرا فگرز جو ہیں ذرا سے تشویش والے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہاں، کہ عوامی نیشنل پارٹی چاروں صوبوں میں موجود ہے اور بہت ہی اپنے مخصوص نظریے کو لے کر چلتے ہیں. ان میں جو کور کمیٹی ہے ان کی، اس میں 14% خواتین، یعنی کہ 14 ممبرز ہیں ٹوٹل، اور اس میں سے 12 مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں. اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ، اس میں 35 رکنی کمیٹی ہے جس میں سے 2 خواتین ہیں، تو یہ اس حساب سے 5% بنتا ہے. پاکستان مسلم لیگ کیو کی 19 رکنی کور کمیٹی ہے اور اس میں سے 18 مرد ہیں اور 1 فیمیل ہے، اس لحاظ سے یہ 5% نمائندگی دے رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون 27 رکنی ایگزیکٹو کور کمیٹی ہے اور اس میں سے 24 مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں، جو اس حساب سے 11% کے تناسب بنتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 41 رکنی کمیٹی ہے ان کی اور اس میں سے 36 مرد ہیں اور 5 خواتین ہیں، اس لحاظ سے یہ 12% بنتا ہے.
اور جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی 21 رکنی کور کمیٹی میں 20 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، اس لحاظ سے یہ 5% بنتی ہے. تو یہ جناب وہ اعداد و شمار ہیں جس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب اپنے فیصلہ سازی کے سٹرکچرز بناتی ہیں تو اس میں کتنی خواتین کو سپیس دیتی ہیں. ایک اور جو چیز میں ضروری سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹلی ہماری اس وقت حکومت ہے مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی، تو وہاں ظاہر ہے صوبائی کابینہ بھی ہے، وفاقی کابینہ، تو اس میں عورتوں کو کتنی نمائندگی ملی ہے اس پہ ذرا سی روشنی میں آپ کو ڈال دوں، اور یہ سلائڈس بھی ساتھ ساتھ چلیں گی تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری فیڈرل جو کمیٹی ہے اس میں اگر میں یہ دیکھوں کہ منسٹرز، ایڈوائزرز، پارلیمانی سیکرٹریز اور اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹرز، اگر ان کی اوور آل تعداد میں آپ کے سامنے رکھوں، ویسے سلائڈ میں بالکل بائیفرکیشن کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اگر میں مجموعی طور پر اس خاکے کو آپ کے سامنے رکھوں تو فیڈرل جو منسٹریز اور کیبنٹس ہیں اس میں 21% خواتین موجود ہیں، 79% مرد ہیں. پنجاب کی صوبائی کابینہ، اس میں اسپیشل اسسٹنٹ، پارلیمنٹری سیکرٹری اور ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، جو ظاہر ہے جب فیصلے کرنے کا جہاں پہ آپ کو اختیار ملتا ہے اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پنجاب میں 2% نظر آتا ہے، وچ از کوائٹ کنسرننگ پوائنٹ. سندھ میں اسی طرح سے 6% خواتین ہیں، کے پی میں 19% ہیں، اور بلوچستان میں بدقسمتی سے جہاں تک میرے ابھی تک کے اعداد و شمار جنوری 2020 تک کے ہیں تو وہاں پہ کوئی خاتون جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر یا ایڈوائزر اور منسٹر نہیں ہیں. اس لحاظ سے اوور آل پاکستان میں اگر آپ وزارتیں صوبائی اور مرکزی کی دیکھیں، اسپیشل اسسٹنٹ، ایڈوائزر، یہ جو کیٹیگریز ہیں اگر اس میں دیکھیں تو مجموعی طور پر یہاں پر ہمیں 11% عورتیں نظر آتی ہیں، جو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اور امپروو ہونے کی ظاہر ہے ضرورت ہے. اور میں تو ہمیشہ برابری کی قائل ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اگر فرض کر لیجئے کہ مائنورٹیز ہیں، تعداد میں کم ہے، تو ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں وہ ایکسکلوڈ نہ ہو جائے. تو ان کو مین اسٹریم کرنا اور ان کو انکلوڈ کیے رکھنے کے لیے تو اسپیشل میئرز بھی اگر لینے پڑتے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ افرمیٹیو ایکشنز کہتے ہیں، تو وہ ضرور لینے چاہیے. اور چاہے وہ میرٹ سے آئیں یا وہ کوٹا سسٹم سے آئیں، ان کے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ ان کی پریزنس بھی موجود ہو، ان کی نمائندگی ہو اور ان کی آواز بھی ہو، اور ان پر ذمہ داریاں بھی ہوں اور ان کو فیصلے کرنے کا اختیار اور وسائل بھی دیے جائیں. تو اس لحاظ سے یہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو اس وقت کی موجودہ اسمبلیاں ہو جائیں یا ہماری وزارتیں ہیں، تو یہ 11% تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت میں خواتین کو وسائل، وزارتیں اور اختیارات ملے ہیں. اور اگر ہم اوور آل مجموعی طور پر اسمبلیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں 20% سے کم نظر آتی ہیں، جبکہ اسی خطے میں نیپال جو ہے وہ 30% سے بھی زیادہ اچیو کر چکا ہوا ہے. آپ کو میں نے مثال دی روانڈا کی، وہاں 60% سے زیادہ کی اچیومنٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 20 اور 60% میں کتنا فرق ہے. ایون افغانستان میں 27% کے لگ بھگ خواتین اسمبلیز میں موجود ہیں. تو پاکستان اور افغانستان کے حالات میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ایک جمہوری طرز حکمرانی کی مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں، اور الیکشنز ہوتے ہیں اور نمائندے آتے ہیں، تو اس میں خواتین جو ہیں وہ ان کو کتنا موقع مل رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے صورتحال رکھی. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. لوکل گورنمنٹ چونکہ وہ طرز حکمرانی ہے جس میں کہ عام شہری کو موقع ملتا ہے کہ وہ براہ راست اس الیکشن میں ووٹ بھی ڈالے گا، براہ راست حصہ بھی لے سکتا ہے. اور چونکہ پاکستان ہو یا دنیا بھر، تو الیکشن جو ہے نا ایک مہنگا سیاسی وہ ہے نا پیش نامہ ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ عورتوں کے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہوتے، مالی وسائل یا سماجی طور پر بھی ان کی نیٹ ورکنگ کے مواقع بھی ان کو کم مل رہے ہیں، تو اس سوشل کیپٹل کی کمی کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوگا اس میں عورتوں کو بہت اچھی اسپیس مل جاتی ہے. تو وہاں پر تو ہماری ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ 33% کا نعرہ بہت پرانا ہو چکا کہ 33% نمائندگی ملے. اگر خواتین نصف آبادی ہیں تو آپ ان کو 50% جو ہے نا وہ آپ ان کو اسپیس دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکیں.
اور جب بھی پاکستان یہ جو پنجاب میں اس وقت قانون موجود ہے، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے نام سے، اس میں تو تقریباً جتنا بھی ملا جلا کے ہم نے کیلکولیشنز اور انالیسس کیے تھے، اس میں 11% سے لے کے 17% تک بنتی ہے، کیونکہ مختلف ٹیئرز ہیں، مختلف یونٹس ہیں، تو وہ ملا کے جو عورتوں کی شرح نمائندگی بنتی ہے وہ 11 سے 17% تک بنتی ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نہ صرف مطالبات کے حوالے سے بہت کم ہے، بلکہ اگر پاکستان کی نصف آبادی کا ہی تناسب لے لیا جائے تو یہ بہت کم ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور عورتوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست میں آنے کے اور مقامی حکومت کے نظام کا حصہ بننے کے لیے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ دوسری اہم بات ہے یوتھ کے حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں۔ اچھا خواتین و حضرات، ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ سیاسی عمل میں شرکت ہو، خواتین کی بھی ضروری ہے، مردوں اور یوتھ کی بھی ضروری ہے، کسانوں کو اور مذہبی اقلیتوں سے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے، لیکن یہ ہے کیا یہ محض جب بھی الیکشن ہوگا تو ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے، الیکشن بوتھ کے باہر لائنیں لگیں گی اور جا کر چند کسی پسندیدہ اپنے جو منتخب جس کو کرنا چاہتے ہیں اس نمائندے کے اوپر ایک مہر لگا دیں گے؟ کیا یہ سیاسی شمولیت ہے؟ میں سمجھتی ہوں سیاسی شمولیت اس سے بھی کہیں پھیلی ہوئی بات ہے، ایک وسیع بات ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں جسے ہم سیاسی شمولیت کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ کے لیے جب کوئی بھی شہری 18 سال کا ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ نادرا کے دفتر میں جائے، اپنے بنیادی قوائف اور کاغذات ساتھ لے کے جائے اور وہاں جا کے اپنے شناختی کارڈ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اسے شناختی کارڈ مل جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا براہ راست ایک تعلق ہے، اور جو ہی 18 سال کا شہری اپنا شناختی کارڈ حاصل کرتا ہے، خواتین مرد یا کوئی بھی، تو وہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہمارا جو انتخابی لسٹیں ہیں وہاں پہ اس کا اندراج ایز اے ووٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا کام یہاں ختم نہیں ہوتا، ہم نے شناختی کارڈ لیا، ہمارا اندراج ایز اے ووٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو گیا۔ اس کے بعد ضروری ہوگا کہ جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے صوبائی آفیسز اور کمیشنز کے ذریعے انتخابی فہرستیں جو ہے وہ جاری کرتا ہے، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور ہمارا ایک ایز اے ووٹر ایک نمبر ہمیں الاٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان انتخابی فہرستوں کے جو ووٹرز کی لسٹوں کے لسٹیں ہیں وہ جہاں پر بھی آویزہ ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کے صوبائی دفاتر اور ضلعی دفاتر کے باہر، وہاں ہم جائیں اور وہاں سے چیک کریں کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ درج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس معلومات کو فراہم کرنے کے لیے جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے صوبائی اور ضلعی دفاتر ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اناؤنسمنٹس کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان نمبرز کے ذریعے معلومات لینا چاہیں جو کہ آپ کو خود بخود حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا نظام ہے کہ ہمیں اپنا ایک نمبر آتا ہے، اس میں ہم اپنا ایک ایس ایم ایس ڈالیں اور بھیجیں تو الیکشن کمیشن رسپونڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کا ووٹر نمبر یہ ہے اور آپ اس علاقے میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ نظام ہے جہاں پہ ایک ووٹر کی سہولیات موجود ہیں، اور لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جب ہماری عمر 18 سال ہو گئی تو ہم جائیں اور پہلے اپنا شناختی کارڈ حاصل کریں، پھر ہم ایز اے ووٹر اپنی ووٹر لسٹ کے اندر دیکھیں ہمارا نمبر کہاں ہے، نام کیسے درج کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن کے دن میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بھی یوتھ کہا جاتا ہے نا، آپ یقین کیجئے لڑکے کا خاکہ دماغ میں آ جاتا ہے، تو یوتھ میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور آپ کی یوتھ لڑکیاں اور لڑکے ملا کر ایون ٹرانسجنڈر ملا کر کے 65% بنتی ہے آبادی جو ہمارے نوجوانوں کی ہے، اور نوجوانوں سے مراد ہے کہ 18 سے لے کے یا شاید 16 سے لے کے 28 سال تک کی عمر کو ہم یوتھ کہتے ہیں، اور اس کا جو یوتھ کا پورا آبادی ہے یہ 65% ہے۔ تو جب کبھی بھی چاہے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں مرکز کے ہوں یا مقامی حکومتوں کے ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر وہ سیاسی عمل کا ایک منظم طریقے سے حصہ بنتے ہیں اور پھر اس میں اپنے اظہار کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، چاہے ووٹ ڈال کر یا
انتخابات میں حصہ لے کر کے، یہ بہت اہم رہے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اس وقت مقامی حکومتوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، گو کہ اس قانون کے کچھ حصوں پر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک بات آتی ہے عوام کی نمائندگی کی اور لوگوں کی سیاسی شمولیت کی اور انتخابات میں حصہ لینے کی، تو ہمارا مطالبہ حکومت پنجاب سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جلد از جلد مقامی حکومتوں کے الیکشنز کرائیں تاکہ ہماری خواتین، یوتھ، ان کو بھرپور موقع مل سکے عوام کے ساتھ سیاسی انداز میں رابطے مضبوط کرنے کے لیے بھی، اور یہاں کا طرز جو حکومت ہوگا اس کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط، پائیدار اور مؤثر بنایا جا سکے۔ ایک اور بات دوستوں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت مشکل حالات ہیں، کرونا وائرس ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آیا ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے بہت ساری انفارمیشن جمع کرتے رہیں اور اپنے اعصاب پر اس کو حاوی کر لیں، وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اتنی ہی انفارمیشن ڈھونڈیے یا لیجیے جس سے کہ آپ اپنی اس سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وہ معلومات حاصل کیجیے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تو اس میں سے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ فیک بھی ہوتی ہے، غلط بنیادوں کے اوپر بھی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم نے بہت سلیکٹیو اور ریلائبل اور اوتھینٹک انفارمیشن کو تو حاصل کرنا ہے، لیکن باقی ساری چیزوں کو بے شک آپ چھوڑ دیجئے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارا جو طبی معلومات ہیں ان پہ یقین کرتے ہوئے آپ وہ طریقہ کار اور طریقہ زندگی اپنائیے جس سے کہ آپ اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کو اپنے خیالات پر حاوی نہ کیجیے، اس سے تیاری اور اس سے نمٹنے کے لیے اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر کے توہم پرستی جس کو کہتے ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ ڈاکٹرز کی بات سنجیدگی سے اور دھیان سے لیجیے، اور انہی چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنی بھی زندگی محفوظ کریں، دوسروں کی بھی محفوظ کریں۔ ظاہر ہے اس کے لیے بہت ہی پریکٹیکل سی چیزیں ہیں، اچھی خوراک لیجیے، صاف ستھری خوراک لیجیے، ماسک پہنیں، گلوز استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں، ایک دوسرے کے بہت قریب نہ جائیں، بڑی گیدرنگز میں بالکل نہ جائیں، رش میں تو بالکل ہی جانا بند کر دیجیے۔ جب کبھی بہت آپ کو ضرورت پڑی اپنے آفس کے کام کے لیے یا آپ کو کچھ بنیادی چیزیں خریداری کرنی ہے تو آپ اس وقت باہر نکلیں، اور اس وقت بھی اپنی تمام احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اڈاپٹ کرتے ہوئے جائیے تاکہ آپ کی کمیونٹی، آپ کا خاندان محفوظ رہ سکے۔ اس بیماری سے انفرادی سطح پہ بھی لڑنا ضروری ہے، لیکن اس کو اجتماعی نظر سے بھی دیکھیے تو یہ اگین آپ کے ایک سیاسی شعور کا اظہار ہوگا جب آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بیماری نہ لگے اور کسی اور کی وجہ سے مجھے نہ لگے، تو یقین کیجئے یہ بھی ایک سیاسی شعور کا اظہار ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بہت سیاسی ہیں، تو سیاسی عمل کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنا اور جمہوری سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور اقدار کو فروغ دینا، یہی میں سمجھتی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کا بھی طریقہ کار رہا ہے، اور میری گفتگو بھی شاید اسی فریم ورک میں آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور جناب بہت ساری دعائیں اور بیسٹ آف لک فار یور ٹریننگ پروگرامس، اور جو ہم دیکھیں گے کہ حالات کرونا اور باقی معاملات سے ہماری جو ہے وہ کامیابی سے نکلتے ہیں تو یقیناً الیکشنز بھی ہونے چاہیے پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو ہم بڑھ چڑھ کر اس میں بھی حصہ لیں گے، اور پوری آپ دیانتداری کے ساتھ، تیاری کے ساتھ ان الیکشنز کا حصہ بھی بنیے، اور خواتین کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے یہ آپ کی بہت بڑی مستقبل کی امید ہے۔ ان کو انکریج کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کو منظم کیجئے، ان کو ٹرین کیجئے، اور پھر میدان میں اتاریے، آپ دیکھیے گا کہ نتائج کتنے مثبت آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔